السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی معلوماتی فکر انگیز پروگرام الہاد اور اسلام کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ جعفر طیار آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے ممتاز و معروف اسکالر جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے الہاد کے عنوان پر، اور ان سے رہنمائی لیں گے الہاد کے تعارف، اس کی تاریخ، الہاد کے اسباب و عوامل، الہادی مظاہر اور اس کے نتائج کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پیس ٹی وی اردو میں خوش آمدید، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا۔ جی بتائیے کہ الہاد اور اسلام، یہ جو ہم ناظرین کے سامنے پیس ٹی وی اردو پہ سیریز پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جعفر صاحب۔ اصل میں گزارش یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو بھی فکری طور پر لوگوں کی صورتحال دیکھتے ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر، اس میں ایک تو ہے صراط مستقیم جو اللہ کریم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا۔ اس صراط مستقیم کے علاوہ بہت ساری فکری کجیاں ہیں یا عملی کجیاں ہیں یا ٹیڑھ پن ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے ظلمات ہیں، اور بہت سارے اندھیرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے سے جو دین بھیجا ہے اللہ نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اصل میں لوگوں کو انہی فکری اور عملی اندھیروں سے نکال کر ایک روشنی کی طرف لانا ہے۔ روشنی سے مراد اسلام ہے، اور جو اندھیرے ہیں ان سے مراد الہاد ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الہاد، جب ہم الہاد کی بات کرتے ہیں تو ظاہری طور پر ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، جی، اور جب تک اس کا پورا تعارف نہ حاصل کیا جائے اور پھر اس کی تاریخ نہ پتہ کیا جائے، اور پھر اس تاریخ کے بعد پھر اگر کوئی بھی شخص الہاد کا شکار ہوتا ہے تو اس میں کون کون سے اسباب اور عوامل ہوتے ہیں وہ اگر اس میں شامل نہ کیے جائیں، اور پھر اس کے عملی مظاہر کون سے ہیں، یہ ہے وہ بنیادی سینس اور وہ بنیادی وزڈم اس پروگرام کے اندر، جو اصل میں میرا خیال ہے ہم ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین یہ سمجھ لیں اور ہم سب مل کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ الہاد اصل میں ہوتا کیا ہے، پھر اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ تاریخ طور پر کیسے ہوئی ہے، اور پھر اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، کون کون سے اسباب و عوامل ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، اور پھر کون کون سے مظاہر ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم اپنی زندگیوں کو فکری اور عملی اعتبار سے ریوزٹ کر سکیں۔ یہ ہے وہ بنیادی وزڈم جس کی وجہ سے یہ پروگرام ہم ناظرین کے سامنے یہ پوری سیریز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کا ابتدا میں تعارف کروایا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ الہاد ظاہری طور پہ ایک غیر معروف لفظ ہے جو عام آدمی شاید اس کے معنی و مفہوم سے بھی واقف نہ ہو، تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے وہ ذرا آپ ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، عربی میں کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو روٹ ہے وہ 3 حروف ہیں، لام، ہا اور دال، اور اس روٹ سے جو بھی لفظ آتا ہے اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو اپنی اصل سے ہٹ جائے، اصل سے جو چیز ہٹ جائے یا ایک طرف کو جھک جائے، اس کو لغوی اعتبار سے کہتے ہیں لحد۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جب قبر کھودتے ہیں اس کو قبر کی لحد بناتے ہیں، قبر میں بھی لحد بناتے ہیں۔ اصل میں اس میں بھی 2 مختلف قسم کی قبریں بنتی ہیں۔ ایک تو وہ قبر ہے جس کا گڑھا درمیان میں کھود کے پھر درمیان میں ہی بنایا جاتا ہے، ایک نیچے چھوٹا گڑھا جس میں مردے کو، وہ لحد نہیں ہوتا۔ وہ لحد اصل میں پہلو دار قبر ہوتی ہے، یعنی جو سیدھا گڑھا کھودا اور اس کے ایک سائیڈ پہ جب ایک گڑھا بناتے ہیں، پہلو دار قبر کو لحد کہتے ہیں، اور وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ سیدھی اس سمت سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اس سمت سے ہٹی ہوتی ہے، اور یہ اصل میں مانوی مناسبت ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کو لغوی طور پر اس کا استعمال دیکھتے ہیں تو 3 مختلف طرح کے استعمال ہمیں ملتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی، یعنی قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، اور ان مختلف مقامات سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لغوی اعتبار سے بھی ہمیں 3 الگ الگ اس کے پہلو ملتے ہیں۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا تحفظ کرتے ہوئے فرمایا۔ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کسی سے غالباً سیکھتے ہیں قرآن، کسی اور سے، اور جس شخص سے سیکھتے تھے، سیکھنے کا جو الزام لگاتے تھے لوگ، اس شخص کی زبان جو تھی وہ عربی نہیں تھی،
عربی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لسان الذی یلحدون، جس کی زبان کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، اعجمی، وہ تو عجمی زبان ہے، وہذا لسان عربی مبین، قرآن تو عربی میں ہے. اور قرآن تو ایک واضح عربی مبین میں ہے، تو لہٰذا یہ ان کا اعتراض ہی غلط ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یلحدون کا لفظ استعمال کیا. اس سے اہل لغت نے یہ نتیجہ نکالا ہے تاج العروس وغیرہ میں کہ اصل میں ہم کسی کو اگر کہیں گے کہ تم نے الحاد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ما رأیت وجادلت، کہ آپ نے گویا جھگڑا کرنا شروع کر دیا. تو اس سے ایک جھگڑے کا مفہوم بھی ملتا ہے. اسی طرح ایک مفہوم یہ ملتا ہے کہ حق سے پھر جانا، یمیلون عن طریق الحق. اہل لغت لکھتے ہیں کہ جب آپ ایک حق بات سے پھر جاتے ہیں، ایک طرف کو ہٹ جاتے ہیں. اصطلاحاً کس چیز کی یہ ترجمانی کرتا ہے؟ اچھا، میں اصطلاح پہ آنے سے پہلے ایک اور پہلو اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور ان اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا صفاتی ناموں میں جو الحاد کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے. اب اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہے؟ اس سے یہ لغوی مفہوم نکلتا ہے کہ وہ نام جو اللہ، یا وہ صفاتی نام جو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا استحقاق ہے کہ خالق کو وہ نام دیا جائے، وہ اگر اللہ کو نہ دیا جائے تو بھی الحاد ہے. اور اگر وہ نام جو اللہ کی شایان شان ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، مخلوق تو بھی الحاد ہے. تو بھی الحاد ہے. یعنی غیر مستحق کو استحقاق دے دینا بھی الحاد ہے اور مستحق کو استحقاق نہ دینا بھی الحاد ہے. یہ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے. تو یہ اس اعتبار سے گویا لغوی مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جو سیدھی راہ سے اور راست فکر سے ہٹی ہوئی ہوگی اس کو ہم الحاد کہہ سکتے ہیں. اور اس میں جھگڑا بھی آ جاتا ہے، اس میں حق سے پھرنا بھی آ جاتا ہے، اس میں غیر مستحق کو استحقاق دینا یا کسی کا استحقاق چھین لینا، یہ ساری باتیں لغوی طور پر اس کے اندر شامل ہیں. اب آ جائیں آپ اصطلاح پہ جو آپ نے سوال کیا. اچھا، اصطلاحاً جو اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ اصل میں یہ ہے المیل عما یجب اعتقادہ وعملہ. فکری یعنی عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے جو چیزیں واجب ہیں ان سے اگر کوئی شخص ہٹ جائے یا کسی طرف جھک جائے، المیل کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، تو کوئی شخص اگر اس سے جھک جاتا ہے تو وہ الحاد ہے. یعنی ہر وہ چیز الحاد ہے جو واجب عمل یا واجب عقیدے سے ہٹی ہوئی ہو. یہ جعفر صاحب ایک ایسا وسیع مفہوم ہے اس کے اندر اصطلاحاً کہ ہر وہ چیز جو فکری طور پر جس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور ہر وہ عمل جو عملی طور پر واجب ہے اللہ کی طرف سے، ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ راہ راست سے ہٹ کے سر انجام دیں گے یا راہ راست سے ہٹ کے عقیدہ رکھیں گے تو وہ ساری کی ساری جو بھی فکر ہوگی یا جو بھی عمل ہوگا وہ الحاد پر مبنی. یہاں پہ چھوٹی سی ایک وضاحت یہ بھی فرما دیجیے. ایک تو یہ ہے کہ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے اس سے ہٹ جانا، اندھیروں میں گم ہو جانا، روشنی کو چھوڑ دینا. ایک ہے کہ جو سیدھے راستے پہ آیا ہی نہیں ہے اور اپنی جو ہے اس ہٹ دھرمی پہ اس اندھیر نگری میں جو ہے وہیں پہ مگن ہے، تو پہلے سے الحاد میں ہے. اگر ان معنوں میں آپ کریں گے کہ ہر وہ چیز جس سے وہ ہٹا ہوا ہے، جو سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا ایک طرف ظلمات ہے اور ایک طرف نور ہے، تو اللہ کا دین نور ہے اور اس کے علاوہ سارے اندھیرے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بڑی لطیف حکمت اس کے اندر شامل ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے. اللہ کا دین واحد اور یہ مختلف ظلمات ہیں. وہ آپ کہیں کہ تھوڑا ہٹا ہوا ہے، زیادہ ہٹا ہوا ہے، عملی طور پر ہٹا ہوا ہے، فکری طور پر ہٹا ہوا ہے، اقسام ہیں. یہ 20 اقسام ہیں اور یہ سارے کے سارے اندھیرے ہیں جو اللہ کے دین سے ہٹا ہوا ہے اور اس دین سے ہٹا ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لا کے ہمیں دیا. کیونکہ بنیاد تو یہی ہے نا. دیکھیں، دین ہے اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا جبریل امین کو جو امانتدار فرشتہ ہے، اور وہ لے کے آیا اور اس نے نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو صادق و امین ہے. صادق و امین. نازل بہ الروح الامین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے امانتدار فرشتہ لے کے آیا. اور
نازل کہاں کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پہ ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ پوری دنیا کو آگاہ کر دیں، ان کو وارن کرنے والے بن جائیں۔ یہ اصل میں وہ دین ہے جو نور ہے، ایک سیدھی لائن ہے اور سیدھا رستہ ہے جنت کی طرف۔ اس سے ہٹی ہوئی ہر بات جو ہے وہ اصطلاحی طور پر الحاد کے مفہوم میں شامل ہے۔ ہم اپنی بات چیت کو یہیں سے انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے۔ وقت ہوا ہے مختصر ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الحاد اور اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو جعفر طیار خوش آمدید کہتا ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری بات چیت ہو رہی تھی اصطلاحات پر اور اس کی مختلف جو ہے وہ جہات ہیں ان کے اوپر۔ یعنی الحاد کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جو آیت ہے قرآن پاک کی ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اس سے مراد لیا انکار، یکذبون اور یکذبون، اور جو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے اسی سے مراد یشرکون لیا کہ یہ شرک کرتے ہیں، کہ اللہ کی آیتوں میں شرک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک بھی الحاد کے اندر آتا ہے اصطلاحی طور پر، انکار بھی الحاد کے اندر آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت رکھی تھی قرآن پاک کی جو سورہ حج کے اندر ہے، حرم کی حدود کے تعلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، یعنی حدود حرم کے بارے میں، بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو کوئی اس حدود حرم میں الحاد چاہے، بظلم، ظلم کے ساتھ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اب یہاں سے اس سے الحاد کیا مراد ہے؟ الحاد سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی حدود حرم کی جو شرائط ہیں، اس میں یہ کہ وہاں پہ کوئی ادنا ترین معصیت بھی ظلم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادنا ترین معصیت ہے وہ بھی الحاد کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اس مفہوم سے ہی بات سمجھ آتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور مرفوع روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 لوگ جو ہیں وہ بڑے مبغوض ہیں، یعنی اللہ کا غصہ ان کے اوپر ہوتا ہے۔ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور وہ 3 یعنی سب سے زیادہ ابغض الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا ارشاد فرمایا ملحد فی الحرم، سب سے پہلا وہ جو ہے جو حرم میں الحاد کرے۔ اچھا، اب حرم میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں جو حرم کی شان کے خلاف، جو حرم کی حدود حرم کی جو شرائط ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کام آپ ایسا کرتے ہیں، جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو وائلیٹ کرنے کا نام ہو جائے گا الحاد۔ اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا کام ہوگا، وہ اگر حدود حرم میں کیا جائے گا تو وہ الحاد کے زمرے میں ہے۔ وہاں پہ فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ قرآن میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملحد فی الحرم۔ اور اس کے علاوہ جو باقی 2 آپ نے فرمایا مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام کے اندر آنے کے باوجود وہ آ کے جاہلیت کا طریقہ شروع کرے۔ اور تیسرا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس نے کوئی ایسا کسی شخص کو قتل کرنا چاہا جس کا قتل روا نہیں تھا، بغیر حق، مطالب دم امرئ بغیر حق، جو کسی آدمی کا خون کرنا چاہے بغیر، لیوری قدمہ، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا خون بہائے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قتل کر دے، خون بہائے نہیں، خون بہانا چاہے، یہاں پہ نقطہ یہ ارادہ کرے خالی، کسی شخص کو صرف مارنا چاہے تو وہ بھی اس کے اوپر وہ ان 3 لوگوں میں سے جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ دین امن کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو یہ گویا یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ الحاد جو ہے وہ معصیت، اگر ادنا معصیت حرم کے اندر کی جائے گی یا حدود حرم سے باہر بھی کوئی ایسی معصیت جو ظلم کے زمرے میں آتی ہے، ادنا معصیت حرم میں ظلم کے زمرے میں آئے گی، اور جو بھی خلاف عدل بات کی جائے گی وہ چاہے حدود حرم سے باہر ہو وہ ظلم ہوگی، اور یہ ظلم اور معصیت بھی الحاد کے اندر شامل ہے۔ ایک اور بات جو ابن عاشور نے التحریر والتنویر، ابن عاشور کی تفسیر ہے، انہوں نے اس کے اندر ایک نقطہ لکھا ہے کہ وہ یلحدون، یہ جو سورہ فصلت کی آیت ہے نا، اس میں یلحدون کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں الطعن فی صحتها، کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اللہ کے قرآن کی صحت کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں یا شک کرتے ہیں، یہ بھی الحاد ہے۔
یعنی یہ کہنا کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا کہ نہیں کہا یا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یعنی قرآن پاک کی کے ظاہر یعنی ظاہری حروف کے بارے میں کرنا یا پھر اس کی معنوی طور پر کوئی اعتراض کرنا، طعن فی صحتها، اس کی صحت کے بارے میں اعتراض کرنا، ابن عاشور کی تفسیر یہ ہے کہ وہ بھی الحاد کے اندر شامل ہے۔ یہ جو ان الذین یلحدون فی آیاتنا کا یہ معنی بھی ہے۔ میں مختصر ایک وضاحت یہ چاہتا ہوں، قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں بھی یہی حکم لاگو ہوگا؟ دیکھیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، یہ تو ایک حجیت حدیث کا ایک لمبا موضوع ہے، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ رویہ رکھنا تو الحاد ہے، لیکن حدیث کے بارے میں یہ رویہ رکھنا الحاد نہیں ہے، تو یہ بات اتنی غلط ہے۔ اس کے بارے میں وہ مثال جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ آپ نے کسی خاتون سے کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جوڑا کرنا منع کیا ہے اور تم نے جوڑا کیوں کیا؟ یہ جو بال خواتین اوپر بنا لیتی ہیں، باندھ لیتی ہیں اور یہ اوپر گنبد سا بنا لیتی ہیں، انہوں نے کہا یہ اللہ کریم نے منع کیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ابن مسعود میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، تو قرآن میں تو کہیں بالوں کا ذکر ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے یہ جوڑا اللہ تعالیٰ نے منع کیا؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تاریخی جملہ ہے کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اسے رک جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو رویہ قرآن کے ساتھ متقاضی، جس رویے کا تقاضا قرآن کے ساتھ ہے، اسی طرح کے رویے کا تقاضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ لہٰذا اگر اس تقاضے کی خلاف ورزی یا وائلیشن ہوتی ہے تو وہ الحاد ہے، اگر قرآن کے بارے میں تو وہ الحاد ہوگا حدیث کے بارے میں بھی، اگر کوئی شخص اسی طرح سے رویہ یہ رکھتا ہے۔ ایک آخری بات جو اس مفہوم کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا ذکر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اپنی تفسیر مجاہد، ان کی جو کمپائلیشن ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یلحدون کا معنی ایک اللہ کی آیتوں کو سن کر شور و غوغا کرنا یا لہو و لعب میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی الحاد ہے۔ وہ کہتے ہیں ای بالمکاء والتصدیہ، یعنی ان الذین یلحدون فی آیاتنا ای بالمکاء والتصدیہ، یعنی یہ الحاد اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا کفر یا الحاد اس طرح سے کرتے ہیں کہ تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، شور و غوغا کرتے ہیں، لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر اس مفہوم کو آپ سامنے رکھیں گے تو الحاد کے اندر وہ سارے طرز ہائے عمل آ جائیں گے جو معاشرتی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر لوگ رویہ رکھے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، کہ اللہ کے دین کو لہو و لعب سمجھ لیا یا پھر اللہ کے دین کے مقابلے میں لہو و لعب کو اہمیت دے دی۔ اب یوں سمجھیں اس طرح کا جو رویہ ہوگا یہ سارا کا سارا الحاد کے اندر شامل ہوگا۔ یہ مختلف چند پہلو تھے جو میرے خیال میں اصطلاحی مفہوم کے اندر آنا ضروری مطلب انکار، شرک، معصیت، ظلم، لہو و لعب، تکذیب، تشکیک، یہ سب چیزیں الحاد کی جہات ہیں۔ بالکل اللہ کے قرآن کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، دین کی مبادیات کے بارے میں، اور یا دین کے کسی عمل کے بارے میں اپنی کوئی خاص فکری دلیل رکھنا اور اس کی بنیاد پر، اپنی فکری کجی کی بنیاد پر۔ اصل میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الحاد ہے ہر گناہ الحاد ہے، اور اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک فکر کار فرما ہوتی ہے، اور وہ جس کے پیچھے فکر کار فرما ہوتی ہے وہ الحاد ہوتا ہے، اور وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا۔ اب اگر آپ شروع سے لے کر جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا کہ اس کے لغوی مفہوم سے لے کر اصطلاحی مفہوم تک آئیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر وہ فکر یا ہر وہ عمل، یعنی المیل عما یجب اعتقادہ وعملہ، ہر وہ ٹیڑھ اور کجی اور وہ ہٹا ہوا رویہ جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، چاہے وہ فکری طور پر رویہ چاہے عملی طور پر ہے، وہ الحاد ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ الحاد کا آج کے دور میں معروف مفہوم کیا ہے عام لفظوں میں؟ اصل میں آج کے دور میں الحاد کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتھیزم، اور اس کا عربی یا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں دہریہ، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ تو ایتھیزم جو ہے دہریت یا الحاد، معروف یا عرفی الحاد دہریت ہے اصل میں، اور دہریت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیں، اور یہ اتنا خطرناک مرض ہے، یعنی پوری دنیا میں مختلف مذاہب میں تو پایا ہی جاتا تھا،
لیکن اب تو مسلم یوتھ کے اندر، مسلمان نوجوانوں کے اندر خاص طور پر تشکیک پیدا ہو گئی ہے. تشکیک اور بات ہے، وہ اس کو کہتے ہیں لادریت. ہم انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اس کا بھی ذکر کریں گے. یہ تشکیک نہیں ہے، یہ ہے اللہ کے وجود کا سرے سے انکار کر دینا کہ اللہ موجود نہیں ہے. اس کی بنیاد اپنی خواہشات ہو سکتی ہیں، اس کی بنیادیں اور بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس کے عوامل و اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. مختلف عوامل اور مختلف اسباب کی بنیاد پر اللہ کے وجود کا انکار کر دینا. آپ کو معلوم ہے، آپ نیٹ پہ اگر سرچ دیں ایتھیزم کا یا ایتھیسٹک ٹرینڈز جو مسلم یوتھ کے اندر ہیں، ہم نے اس پہ پچھلے دنوں ایک ایم فل کا تھیسس بھی کروایا وہاں پنجاب یونیورسٹی میں، کہ جو مسلم یوتھ کے اندر جو خاص طور پہ بڑے جدید تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر پڑھنے والے جو مسلم نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے اندر یہ ٹرینڈز کیوں آ رہے ہیں اور یہ اتنا زیادہ بڑھتا ہوا رجحان ہے ایتھیزم کا یا الحاد کا، کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو فیشن بن گیا ہے کہ آئی ایم این ایکس مسلم، کہ میں سابق مسلمان ہوں. اس کو نام غالباً دیتے ہیں ریسرچ کا، اور ریسرچ ریسرچ کے نام پر کریں، وہ کسی بھی چیز کے نام پر کریں، لیکن یہ فیشن سا بن گیا ہے الحاد کرنا، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اسلام کے بالکل مد مقابل وہ جو اندھیرے ہیں اس میں جا پڑنا ہے. اب یہ ہر شخص کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے یا اس سے بچ جائے. ہم نے تو یہ جو سیریز بھی شروع کی ہے اسی فکر کے تحت کی ہے، اللہ تعالی ہماری طرف سے قبول فرمائے اور ہم اس کو اپنے ناظرین تک اس طرح سے پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو اصل میں ہمارا مقصد ہے کہ الحاد کی ساری صورتیں، اور خاص طور پر جو الحاد کا معروف مفہوم آج کے دور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، بنیادی حقائق کا انکار کر دینا، غیبیات کا انکار کر دینا، اصل میں نا جعفر صاحب ایمانیات کا تعلق ہے. ایمان نام ہے ساری چیزوں کو بغیر دیکھے مان لینا. بغیر دیکھے ماننے سے آج کا ہمارا جدید ذہن جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لہٰذا یوں سمجھ لیجئے وہ ایمانیات سے رکاوٹ ہے. ایمانیات میں رکاوٹ بنتی ہے، فکری ٹیڑھ آتی ہے، فکری کجی آتی ہے. جب فکری ٹیڑھ اور فکری کجی آتی ہے تو انسان الحاد کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے انسان کی جو سوچ سے لے کر عمل تک کا، اور اس پورے سسٹم کا نام الحاد ہے. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا آج کے اس پروگرام میں یہ کتنا سینسٹیو ایک ٹاپک ہے، کتنا حساس ٹاپک ہے. کتنے سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم روزمرہ کی اپنی زندگی میں اور اپنے معاملات میں ان کے جو ہے عامل ہوتے ہیں، ہم سے وہ سرزد ہوتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، یا اس قسم کے ذہن یا سوچ جیسے لوگوں سے بھی کافی ہم ملتے ہیں. آج کے پروگرام نے ہم نے الحاد کی تعریف اور الحاد کا معنی، اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی جانا. انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.